الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد حاضرین و سامعین، طلباء کرام، حفاظ کرام، علماء کرام، مشائخ عظام، آج کی یہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس میں آپ حضرات اور بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان کانفرنس کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرمائے. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو اللہ نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی بیان کرتے رہے. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان فرمایا ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو خلفائے راشدین نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو عشرہ مبشرہ نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو اصحاب بدر نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو اصحاب بیعت رضوان نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو مہاجرین نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو انصار نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو ہر صحابی نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو 1,40,000 1,24,000 یا 2,40,000 صحابہ کرام نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو اہل بیت نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو ائمہ کرام نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو تابعین نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو تبع تابعین نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو ائمہ مجتہدین نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو اغیاث نے بیان فرمایا. عقیدہ ختم نبوت یہ
وہ عقیدہ ہے کہ جس کو اوتاد نے بیان فرمایا عقیدہ ختم نبوت، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو اقطاب نے بیان فرمایا عقیدہ ختم نبوت، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو قطب الاقطاب نے بیان فرمایا عقیدہ ختم نبوت، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو غوث اعظم نے بیان فرمایا عقیدہ ختم نبوت، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو نجبہ نے بیان فرمایا، نقبہ نے بیان فرمایا، اولیاء نے بیان فرمایا عقیدہ ختم نبوت، یہ وہ عقیدہ ہے جب اللہ بیان کرنے پر آیا تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، عقیدہ ختم نبوت جب پیارے مصطفیٰ بیان کرنے پر آئے تو فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی شبادی، عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے پر جب صدیق اکبر بیان کرنے پر آئے تو مسلمہ کذاب کے خلاف 13,000 مجاہدین کے لشکر کو تیار کر کے سیدنا صدیق اکبر نے اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جب خالد بن ولید بیان کرنے پر آئے تو مسلمہ کذاب کے ٹکڑے کروا کر اس عقیدے کو بیان کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جب حبیب بن زید بیان کرنے پر آئے تو سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ٹکڑے تو کروائے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے رہے۔ مسلمہ قذاب کے سپاہی حبیب بن زید کو پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، گرفتار کرنے کے بعد حبیب بن زید سے مسلمہ قذاب کہتا ہے بتا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے۔ حبیب بن زید فرماتے ہیں ہاں وہ اللہ کے رسول بھی ہے، ہاں وہ اللہ کے نبی بھی ہے، ہاں وہ خاتم النبیین بھی ہے۔ اب مسلمہ قذاب پوچھتا ہے بتا میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت کا جو تاج ہے اگر اللہ نے پہنایا تو آدم کو نہیں، شیس کو نہیں، نوح کو نہیں، موسیٰ کو نہیں، عیسیٰ کو نہیں، ابراہیم کو نہیں، ہارون کو نہیں، یہ تاج اگر اللہ نے پہنایا ہے تو محمد الرسول اللہ کو پہنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف۔ مسلمہ قذاب حبیب بن زید سے پوچھتا ہے بتا میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، وہ عقیدہ ختم نبوت پر جان قربانی والی شخصیت۔ حبیب بن زید فرماتے ہیں قیامت تک حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اللہ نے نبوت بھی پیارے مصطفیٰ پر ختم فرما دی، رسالت بھی ختم فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، حضور کے امت کے بعد قیامت تک نہ کوئی امت آ سکتی ہے۔ مسلمہ قذاب کہتا ہے میں تجھے ٹکڑے کروا دوں گا۔ حبیب بن زید فرماتا ہے جان کے ٹکڑے تو کروا سکتے ہیں لیکن عقیدہ ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دے سکتے۔ مسلمہ قذاب حبیب بن زید کے جسم کے ٹکڑے کرواتا ہے، ہاتھ کاٹتا ہے، پھر پوچھتا ہے وہی سوال وہی جواب۔ دوسرا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ناک کاٹی جاتی ہے، انکے نکالے جاتے ہیں، کان کاٹے جاتے ہیں، پاؤں کاٹے جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آخری سانس تک حبیب بن زید کی زبان پر یہی نعرہ لگتا رہا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جان دیکھ کر آخری لمحات جب آئے تو صاحبو اپنی جان تو قربان کر دی لیکن قیامت تک ہمیں سبق پڑھا کر چلے گئے کہ اگر حضور کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہو تو جان قربان کر دینا لیکن حضور کی عقیدہ ختم نبوت پر حرف نہ آنے دینا۔ عقیدہ ختم نبوت صاحبو یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کو میرے صدیق نے بھی
بھی بیان کیا، اس عقیدے کو سلمان فارسی نے بھی بیان کیا، اس عقیدے کو محمد بن ابو بکر نے بھی بیان کیا، اس عقیدے کو امام جعفر نے بھی بیان کیا، اس عقیدے کو بایزید بسطامی نے بھی بیان کیا، اس عقیدے کو ابو الحسن خرقانی نے بھی بیان کیا، اس عقیدے کو بیان کرتے کرتے بات پہنچتی ہے حضرت سید بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ تک، وہ بھی اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ بیان کرتے کرتے یہ سلسلہ آتا ہے حضرت امام ربانی کو، امام ربانی علیہ الرحمہ بھی اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں، وہی فیض چلتا ہوا موسوی شریف آتا ہے، خواجہ دوست محمد قندھاروی اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں، خواجہ عثمان دامانی اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں، خواجہ غلام حسن اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں، خواجہ پیربارو کریم اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں، خواجہ فقیر محمد اسی عقیدے کو بیان کرنے کے لیے عظیم و شان کانفرنس کرواتے ہیں، دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ جب ان کی اولاد کی باری آتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، تو ایسی عظیم و شان کانفرنس کروا کر بتلا دیتے ہیں کہ ہم خواجہ فقیر محمد کی اولاد ہے، ہمیں اگر فیض ملا ہے سیدنا صدیق اکبر کا فیض ملا ہے، سیدنا سلمان فارسی کا فیض ملا ہے، سیدنا امام جعفر صادق کا فیض ملا ہے، وہ ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہے۔ آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے، محمد رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ایسے عظیم و شان کانفرنس کا انعقاد کروا کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں۔ صاحبو، یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے جان تو جلوا ڈالے، لیکن اس عقیدہ ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب اسألک بحق محمدین ان غفرت لی، اے رب کریم محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ کے واسطے سے میری لغزش معاف فرما۔ رب نے فرمایا، ہاں اے آدم، میں نے محمد مصطفیٰ کو لباس بشری میں ابھی تک پیدا ہی نہیں فرمایا، تو نے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچان لیا؟ سنو صاحبو، عقیدہ ختم نبوت جب وہ عقیدہ ہے خود اللہ بیان کرتا ہے، انبیاء کے سامنے بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم سے رب نے پوچھا، اے آدم، میں نے محمد مصطفیٰ کو ابھی تک پیدا ہی نہیں کیا، تو نے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچان لیا؟ عرض کی، اے رب کریم، جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر اپنی روح ڈالی، میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے جان لیا کہ ساری مخلوق میں اگر تجھے سب سے زیادہ پیارے ہے تو وہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ میں نے جان لیا کہ تجھے اگر ساری مخلوق سے کوئی پیاری ذات ہے تو وہ کسی کی نہیں، وہ آدم کی نہیں، وہ نوح کی نہیں، وہ موسیٰ کی نہیں، وہ عیسیٰ کی نہیں، وہ ابراہیم کی نہیں، وہ اگر ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو مجھے خیال آیا، چلو محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہی پیش کرتا ہوں، اللہ فضل فرمائے گا، اس لیے میں نے محمد مصطفیٰ کا واسطہ پیش کیا۔ اب رب نے یہ نہیں فرمایا وسیلہ ناجائز ہے، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ شرک ہے۔ رب نے فرمایا نہیں، اے آدم، قد صدقت یا آدم انہو لاحب الخلق الی، اے آدم تو نے سچ ہی کہا، ساری مخلوق میں اگر مجھے زیادہ پیارے ہیں تو محمد الرسول اللہ زیادہ۔ اے آدم، جب تو نے محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا تو سن، اس وسیلے کی برکت کی وجہ سے میں نے تیری لغزشیں بھی معاف فرما دی، اور اے آدم سن، وہ تیری اولاد میں سے ہے لیکن انبیاء میں سے سب سے آخری نبی۔ معلوم ہوا صاحب، عقیدہ ختم نبوت بیان فرمانا یہ اللہ کی سنت ہے، انبیاء کے سامنے بیان کرنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ گویا آج ہم اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، آپ حضرات سن رہے ہو کہ انبیاء کی سنت ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا صاحبوں، یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، عقیدہ ختم نبوت اپنانا، عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنا، صاحبوں اس سے ملتا کیا ہے؟ حضرت کعب بن مالک، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام طبرانی موجم کبیر میں، موجم اوسط میں، موجم صغیر میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں عوف بن مالک فرماتے ہیں، میں آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی عبادت خانے میں تشریف لے کر گئے اور فرمایا، اے یہودیوں، تم میں سے 12 آدمی عقیدہ ختم نبوت کی گواہی دیں، تم میں سے 12 آدمی
آدمی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، تم میں سے 12 آدمی محمد الرسول اللہ کی محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے، وہ عذاب جس میں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک تم مبتلا ہو، عقیدہ ختم نبوت کی گواہی دینے سے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے سے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کی گواہی دینے سے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا ملے گا؟ وہ غضب کہ جس غضب میں تم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک مبتلا ہو، ہمیشہ کے لیے اللہ وہ غضب اٹھا لے گا۔ معلوم ہوا صاحب، جہاں اللہ کی وحدانیت ہو بیان کی جائے، جہاں محمد الرسول اللہ کی رسالت بیان کی جائے، جہاں محمد الرسول اللہ کی نبوت بیان کی جائے، جہاں عقیدہ ختم نبوت بیان کیا جائے، وہاں اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ وہ یاد رکھو، ان یہودیوں میں سے کسی نے اللہ کی وحدانیت بیان نہیں کی، محمد الرسول اللہ کی رسالت بیان نہیں کی، محمد الرسول اللہ کی نبوت بیان نہیں کی، عقیدہ ختم نبوت بیان نہیں کی۔ پھر حضور نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو، یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین بھی ہوں اور میں سب سے آخری نبی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ خواجگان حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر پیر محمد حسن نقشبندی مجدد الحسنی الباربی کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے خاطر اپنی جان، اپنی اولاد، مال و دولت سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا